أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. قال يا قوم إني بريء مما تشركون. ناظرین، ہم اسلام کے حوالے سے جب کوئی بات کرتے ہیں تو منشا یہ ہوتا ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے. اس نظام حیات میں 10 آدمیوں سے میں نے پوچھا کہ بھائی یہ جب خالق کعبے سے ملتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، سینہ لگا کے، یہ پیشانی لگا کے، یہ ہاتھ لگا کے، یہ وائبریشن کیسا ہوتا ہے، کرنٹ کیسا دوڑتا ہے اندر؟ تو 10 میں سے 8 آدمیوں نے کہا کہ صاحب ہمارے ساتھ بھی نہیں ہوتا. پھر ان 2 آدمیوں کو ہم نے کہا بھائی تم بھی کوشش کرو، بار بار خانہ کعبے سے مل کے کھڑے ہو. آخر میں انہوں نے بھی کہا کہ ہاں صاحب اندر کرنٹ دوڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا خانہ کعبے کے اوپر جو نزول ہوتا ہے، جب بندہ خانہ کعبے سے متصل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی جو لہریں وہ بندے کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں. اسی صورت سے جب ہم صفا مروہ میں صحیح کرتے ہیں تو قدرتی طور پر یہ ذہن جو ہے حضرت حاجرہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ حضرت حاجرہ اس طرح بھاگی اور دوڑی، پھر زمزم سارا ایک یعنی فلم کے طرح ایک نقشہ آدمی کے سامنے آ جاتا ہے. تو یہ حج کا فلسفہ میرے ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ حج ایک ایسا رکن ہے کہ جس کو پورا کرنے سے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی قربت کا وہ احساس اجاگر ہو جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہوں. اسی صورت سے انسان کے اندر ایک یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ کا مہمان ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرے سامنے ہے، اللہ کا گھر میرے سامنے. تو پھر یہ ذہن میں آتے ہیں وہ فی انفسکم افلا تبصرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ اس کے بعد اگر آپ اور گہرائی میں جائیں اور اپنی جسم سے روح کے اندر اتر جائیں، اپنی ذات میں اتر جائیں، تو پھر یہ ادراک ہوتا ہے کہ ازل میں میری روح اللہ کی آواز سن چکی ہے. جب اللہ نے کن کہا فیکون ہو گیا، ساری کائنات بن گئی. جب اللہ نے کہا الستو بربکم، میں تمہارا رب ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو روح نے اللہ کی آواز سنی اور اللہ کی آواز سن کے اس آواز کی طرف روح متوجہ ہوئی، اللہ کو دیکھا، اللہ کی صفات کو دیکھا، اور اللہ کو دیکھنے کے بعد روح نے اس بات کا اقرار کیا، قالوا بلا، جی ہاں ہم اس بات کا عہد اور اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں.
کیونکہ ہماری روح اللہ کو دیکھ چکی ہے، ہماری روح اللہ کی آواز سن چکی ہے، ہماری روح اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر چکی ہے۔ خانے کعبے میں جب ہمیں ذہنی یکسوئی حاصل ہوتی ہے اور ہمارا ذہن دنیا سے ہٹ کر، عارضی دنیا سے ہٹ کر اور دنیاوی معاملات سے ہٹ کر جب اپنی روح کی طرف منتقل ہوتا ہے، انوار اور تجلیات کی طرف منتقل ہوتا ہے، تو ہمارے اندر ایک یقین کا پیٹرن بن جاتا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ چکے ہیں، ہم اللہ کی آواز سن چکے ہیں، اور ہم اللہ کی آواز سن کر، اللہ کو دیکھ کر اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر چکے ہیں۔ اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اس وقت وہاں موجود ہوتے ہیں کہ جہاں اللہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو اپنا گھر قرار دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے، وہاں شب و روز اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہوتا رہتا ہے، انوار اور روشنیاں اس ماحول میں بارش کی طرح برستی رہتی ہیں۔ تو جب انسان وہاں پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر، اس کی روح کے اندر ایسی بالودگی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کا رشتہ اللہ سے جڑ جاتا ہے اور اسے مرتبہ احسان حاصل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کو مرتبہ احسان حاصل ہوتا ہے۔ مرتبہ احسان یہ ہے کہ بندہ یہ دیکھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور مرتبہ احسان کا ایک درجہ یہ ہے کہ بندہ اس بات سے واقف ہو، اس بات کو جانتا ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ حج میں ایک بہت بڑی جو اہم چیز ہے وہ ایثار ہے، قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 85 سال بتائی جاتی ہے روایت میں۔ 85 سال میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ 85 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو بیٹا عطا کیا ہو اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بھئی اس کی قربانی کر دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کی تعمیل میں اپنے بیٹے کی قربانی کر دی۔ اس سے بڑا ایثار دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ خواب کی اہمیت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور حج کے فلسفے میں بڑی اہم ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو خواب میں دکھایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ وہاں یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے ابراہیم سے کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ اس سے خواب کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی انسان کی زندگی کا وہ رخ جس کو ہم باطنی رخ کہہ سکتے ہیں، یا وہ رخ جس کو ہمارے سائنسداں لاشعور کہتے ہیں، ایک ایسا رخ ہے کہ جس رخ میں انسان جو بھی کچھ دیکھتا ہے، اگر اس کا ذہن انوار و تجلیات سے معمور ہے تو وہ دیکھنا اسی طرح دیکھنا ہوتا ہے جس طرح ہم بیداری میں دیکھتے ہیں۔ خواب کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی ہے۔ یہ حج جو ہے ہمیں اس جگہ لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے، مناسک جب ہم اسے ادا کرتے ہیں، کہ جہاں ہمارا رشتہ براہ راست اللہ سے قائم ہو جاتا ہے۔ صرف اتنا کرنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج کی سعادت عطا فرما دی تو ہمیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بیت اللہ شریف کو سامنے رکھ کر اللہ کو یکسوئی کے ساتھ ڈھونڈنا اور تلاش کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ مدینہ منورہ جب ہم جاتے ہیں تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضری ہوتی ہے۔ مزار اقدس پر حاضری کا بھی یہ ہے کہ بے شمار واقعات ہمارے اسلاف کے، ہمارے بزرگوں کے کتابوں میں منقول ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر انعام و اکرامات کی بارش برسائی،
تو حج کے فلسفے میں بنیادی بات جو ہے وہ ایثار اور قربانی ہے، اور جب انسان ایثار اور قربانی سے واقف ہو جاتا ہے اور ایثار اور قربانی پہ عمل درآمد اس کا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ طرز فکر پیدا ہو جاتی ہے جس طرز فکر کو دین حنیف کہا گیا ہے، اور دین حنیف ہی اسلام ہے اور اسلام ہی سلامتی کا مذہب ہے۔ حاضرین و ناظرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو معروضات پیش کی، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کے اندر سے جو تفکر نکل گیا ہے، مسلمانوں کے اندر سے جو ریسرچ نکل گئی ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی اور جدوجہد کرنے کی اور صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ساتھ یہ کہ میں نے جیسے ابھی آپ سے عرض کیا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اجتماعیت ہے پوری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تفرقوں سے نجات عطا فرمائے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت سے، ہر شر سے، ہر آفت سے محفوظ فرمائے۔ آپ سب حضرات تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔